الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی برادران اسلام ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں آپ سب حضرات آگاہ ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ روزانہ بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں پر ایک نئی قیامت ٹوٹ رہی ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں۔ یہود کے شر سے
روزانہ کئی سو بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ظلم اور جبر کی سیاہ رات طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل یہود کا سرپرست، تمام برائیوں کی جڑ، امریکہ کھلے بندوں کھلے عام اس کی سرپرستی بھی کر رہا ہے، اس کی مکمل مدد بھی کر رہا ہے، اور پورا عالم کفر، پورا بر اعظم یورپ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے۔ باقی مسلمان 57 ممالک کا حال آپ کے سامنے ہے، اور ان میں بدترین صورتحال پاکستان کی ہے۔ ان حالات میں مسلم امہ، مسلمان امت، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مومن مسلمان دوسرے مسلمان کا معاون ہے، مددگار ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، یہ ایک جسم اور جان کی طرح ہے۔ جناب بسم اللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ لیکن حضور کی تعلیم، اللہ کا فرمان، وہ تاکہ نسیان میں ڈالا جا چکا ہے۔ اب امریکہ یہود کے ساتھ مل کر، نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو چن چن کے الگ الگ کر کے مار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عراق کو برباد کیا، جب دیکھا کہ یہ کچھ طاقت پکڑ رہا ہے، یہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے اندر کوئی جسم میں جان آ رہی ہے، تو بالکل فضول قسم کا بہانہ کر کے پورا یورپ اس پہ ٹوٹ پڑا، اور ان کا جو بدماش تھا وہ امریکہ تھا سب سے آگے۔ بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا، تیل لے گئے، ملک برباد کر دیا۔ بعض میں کہا افسوس ہے جو ہم نے سمجھا سوچا تھا وہ نہیں تھا۔ پھر لیبیا کو برباد اور تباہ کر دیا، ایک بڑا خوشحال ملک جس سے مسلمانوں کو کرنل قذافی، جس کے نام پہ قذافی سٹیڈیم ہے لاہور کا، دیکھا کہ یہ آدمی ذرا سر اٹھا رہا ہے، آنکھیں دکھانا چاہتا ہے۔ جس بھی مسلمانوں کے لیڈر نے تھوڑا سا مسلمانوں کی اجتماعی نمائندگی کی کوشش کی، اس کو انہوں نے نشان عبرت بنا دیا، اور دوسرے مسلمان، اس کو فی الحال بند کر دیں، وہ تماشا دیکھتے رہے کہ بھئی لیبیا برباد ہو رہا ہے، ہم تو سلامت ہیں۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک ایک کے بعد باری سب کی آئے گی۔ پھر شام کو اجاڑ دیا۔ شام جنت نما ملک ہے، خوبصورت ترین ملک ہے، اس کو برباد کر دیا۔ پھر چڑھ دوڑا افغانستان کے اوپر، جس میں ہم بھی حصہ دار تھے، اور پٹھان سخت جان نکلے۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔
یا تو صحرا میں پلا ہوا آدمی چھاتی تان کے کھڑا ہو سکتا ہے، یا پہاڑوں کے اندر پلا ہوا، باقی ہمارے جیسے وہ منٹ میں لملیٹ، سو شام بھی برباد ہو گیا۔ افغانستان کی بھی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں سے وہ رسوا اور ذلیل ہو کے واپس نکلے۔ اور اب انہوں نے اسرائیل، یہود، جس کا قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، بالکل اللہ نے کھول کے بولا کہ مسلمانوں کا شدید ترین دشمن جو ہے اس زمین پر، ان کو یہود کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہود جس سے اللہ نے سختی سے منع کیا، مدینہ پاک سے حضور نے انہیں نکالا، حضرت عمر نے انہیں عرب سے نکالا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ مخذول، مغضوب اور ملعون قوم، جس کو زمین کے کسی خطے پہ کسی سمجھدار لیڈر نے پناہ، بخت نصر آیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اور پھر یہاں تک کہ جس وقت جرمنی میں ہٹلر آیا، اس نے چن چن کے یہودی مارے۔ دنیا کہتی رہی بڑا ظالم ہے، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے یہ کہہ کر کہ دنیا بعد میں جب ان کا شر پھیلے گا، یہ کینسر کے پھوڑے کی طرح دنیا کے سینے پہ آ جائیں گے، پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ میں جھوٹا تھا کہ سچا تھا۔ جب ان کو یورپ نے پناہ نہیں دی، امریکہ نے پناہ نہیں دی، جرمنی نے پناہ نہیں دی، فرانس نے پناہ نہیں دی تھی، تو پناہ ترکی نے دی تھی، فلسطینی مسلمانوں نے دی تھی۔ یہ وہ بچھو ہے جس نے اسے پناہ دی، اس نے اسی کو ڈسا۔ سو یہ تو شر ہے یہود کا، اور یہود کے ساتھ دوستی میں عرب ممالک ہم سے آگے ہیں۔ ہمارے بھی مولویوں سمیت سارے چکر کاٹتے رہے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان اوپر سے کچھ اور نعرے لگاتا رہا، اندر سے یہ آپ کے ساتھ ہے شیراں والا گیٹ۔ مولوی اجمل قادری اب بھی انہوں نے پمفلٹ چھاپ رکھے ہیں فلسطین کے حق میں، اندر سے یہ پھیرے ڈالتے رہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا، تب سے یہ بےتاب ہیں کہ ہم بھی اس کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائیں۔ ابھی جو عمران خان کی حکومت گزری ہے، جنرل باجوہ کے بارے میں مشہور ہے، اس نے پورا زور دیا کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس پہ وہ عمران خان اڑا رہا۔ یو اے ای والوں نے تسلیم کر لیا، جفیاں ڈال لی، فلائٹیں آ جا رہی ہیں، دوستی ہو گئی، پیار ہو گیا۔ یہ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو اب تک سعودی عرب تسلیم کر چکا ہوتا، ہماری باری آ چکی تھی، کیونکہ سعودیہ کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا امریکہ نے کہ تو بھی یاری لگا یہود سے، تسلیم کرو، دوستی تو ہے، تسلیم کرو علی الاعلان کہ یہ جائز ریاست ہے۔ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ آپ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اسرائیل آپ نہیں جا سکتے، لیکن یہ بھی سطر مٹ جانی تھی۔ ایک طرف مسلمان حکمرانوں اور مسلم امہ کی بے حسی کا یہ عالم ہے، اس کینسر کے پھوڑے کو خود بخود کہتے ہیں آ سینے سے لگ جا۔ یہ بے حمیتی اور بے غیرتی کی انتہا، اس میں تنہا ہم نہیں ہیں، پورا عالم عرب اسی میں ہے۔ مصر اس کے ساتھ رشتے جوڑ چکا، پکے
پکے پیڑے، اردن اس کے ساتھ رشتے پکے کر چکا ہے، بیچ میں چھوٹی سی پٹی فلسطین کی، وہ نتین میں نہ، لیکن وہ اڑ گئے ہیں اور وہ تنگ آ کے لڑ گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ تھوڑی سی زمین بھی تنگ کر دی گئی ہے۔ روزانہ اتنے بم پرستے ہیں کہ نہ مسجدیں بچی ہیں، نہ ہسپتال بچے ہیں، نہ بچے بچے ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کا حال مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ زبانی جمع خرچی سے آگے سوائے ایران کے، جن پہ ہم ہزاروں لعنتیں بھیجتے ہیں، ایک ایران ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، باقی سارے تھوڑا بہت ترکی ہوگا۔ اور ہمارا آج صرف بیان آیا ہے کہ ہم تمہیں روٹی شوٹی بھیج دیں گے، روٹی تمہیں بھیج دیں گے، اور وہ بھی محدود بھیجیں گے، یا بھیج دی ہے، صرف اعلان ہے، آگے جو ان کا دیانتداری وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور کھلا اعلان کر دیا فوجی ہم بھیجنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پورے مسلم امہ کا نمائندہ ملک، ایٹمی ایک ہی ملک پاکستان، جب اس نے ہاتھ یہاں کھڑے کر دیے، اللہ اللہ خیر صلاح، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، سرکار نے بولا تھا مسلمان ایک جان کی طرح ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے او کانٹا چبھے جو کابل میں، تے مسلمان وہ مشرق والے کو کانٹا چبھے مغرب والا بے قرار ہو جائے۔ اب کانٹا کیا چبھنا تھا، جنازے اٹھ گئے، اور انشاءاللہ یہاں جشن جاری ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ آج میں نکلا ہوں تو میں سمجھا بقرعید جو ہے وہ کٹھی 4-5 عیدیں کٹھی ہو گئی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ بے حمیتی اور بے غیرتی کی انتہا ہے، جنازہ ہی نکل گیا۔ وہ کسی حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، یہاں جشن ہو رہے ہیں، وہاں قتل ہو رہے، وہاں سسکیاں ہیں، آہیں ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یعنی کچھ بارود کے ڈھیر تلے مر رہے ہیں، کچھ پیاس سے مر رہے ہیں، اور ہم غیرت مند مسلمان ان کو پانی تک پہنچانے کے قابل نہیں ہیں، اور اوپر ان کے ساتھ یہود و ہنود اور نصارہ، وہ پانی نہیں، بحری بیڑے سر پہ آ چکے ہیں، جنگی جہاز اتر چکے ہیں، ایک مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عالم کفر ایک جان ہو چکا، اور تمام سپر پاورز۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر سلامتی کونسل میں جائیں، 57 اسلامی ملک ہے، اور سلامتی کونسل میں مستقل رکن، ویٹو پاور ایک بھی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے۔ بے بسی اور بے کسی کی انتہا، ذلت خواری کی انتہا۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری صورتحال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیت المقدس جس کو فاروق اعظم نے فتح کیا، اس اللہ کے گھر کو، آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے میں نے جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق اعظم بنفس نفیس وہاں پہنچے، اور آپ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا، اور معاہدہ تو تھا نصارہ کے ساتھ، لیکن آپ نے
ان یہود پر احسان کرتے ہوئے نصرانیوں کے احتجاج کے باوجود کہ ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے، یہ شریر مخلوق ہے، عیسائیوں نے کہا حضرت عمر کو، حضرت عمر نے اسلام کی روح سے کہا ان کے مقدس مقامات ہیں، ان کو بھی زیارت کی اجازت ہونی چاہیے، اور باقاعدہ معاہدے میں یہ تو لکھا، اور عیسائیوں نے کہا اگر آپ اجازت دیتے ہیں یہودیوں کو آنے کی اجازت دیں پر انہیں رہنے کی اجازت نہیں دینی۔ تب سے اس معاہدے میں لکھ دیا گیا، اور وہ معاہدہ جو حضرت عمر نے فیصلہ کیا وہ صدیوں چلتا چلتا عثمانی ترکوں تک چلتا آیا، یہاں تک کہ جنگ عظیم ہوئی، پھر مسلمان غدار واہ شریف مکہ، ہوئے 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 آگ لگ گئی اس گھر کو، گھر کے چراغ سے مسلمانوں نے، اور وہ مسلمان کون سے تھے؟ اب پرچے کا خطرہ ہے، یہی عرب نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، پیٹھ میں چھرا گھونپا، مسلمانوں کی خلافت ٹوٹی، بیت المقدس وہ گیا۔ ظاہر ہے یہ ان کی طاقت الگ تھی، ہماری غداری الگ تھی۔ یہ تو اینڈ میں بتا رہا ہوں، اب میں آپ کو شروع سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ روشنی تو ہو کہ بیت المقدس فتح کیا حضرت عمر نے، پھر یہ فتح چلتی رہی، یہ فتح بیت المقدس محفوظ رہا، فاروق اعظم آئے، حضرت سیدنا عثمان آئے، حضرت آگے مولا علی آئے، آگے حضرت امیر معاویہ کی آئی، آگے جتنے بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، یہ چلتا رہا، بیت المقدس محفوظ رہا۔ پھر ایک وقت آیا سن 400 غالباً 90-92 یا ایسے ہی کوئی فگرز مجھے صحیح یاد نہیں ہے، عیسائیوں نے، اللہ اکبر، اس وقت اس طرف ترکی کی جو یہ علاقہ ہے اس طرف سلجوقی حکمران تھے، ملک شاہ سلجوقی، ایک تھا الپ ارسلان، بہت زوراور بادشاہ تھا، سنی، سلجوقی پکے سنی تھے، کیا تھے؟ پکے سخت متشدد سنی۔ ایک دور میں کونیا بھی جو مولانا روم کا جو شہر ہے یہ ان کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا۔ تو سلجوقیوں نے حضرت ملک شاہ سلجوقی جیسا بادشاہ گزرا، الپ ارسلان جیسا بادشاہ گزرا، جس نے فرنگیوں کی 2 لاکھ فوج کو 15,000 فوج کے ساتھ ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، 15,000 فوج کے ساتھ۔ یہ ہمارا ہیرو تھا، جب وہ گیا پیچھے ناخلف اولاد کرسی کے اوپر لڑ پڑی، جیسے آج کل پاکستانی سیاستدان کرسی کے اوپر، ملک برباد ہو رہا ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، اور یہ اس طرح جیسے ہڈی پہ کتے لڑتے ہیں یہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آپ سمجھیں گے کہ قومیں برباد کیسے ہوتی ہیں، گھرانے برباد کیسے ہوتے ہیں۔ گھر بھی ایسے ہی برباد ہوتے ہیں جب 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، بھائی آپس میں لڑ پڑے، کمزور ہو گئے لڑ لڑ کے، معیشت کمزور ہو گئی، گھر کا نظام کمزور ہو گیا، دشمن شیر ہو جائے گا۔ اتفاق جو ٹوٹ گیا، ادھر مسلمان کمزور ہوئے، ادھر فاطمی حکمران تھے مصر پر، فاطمی شیعہ تھے، کیا تھے؟ فاطمی شیعہ تھے، اور شیعہ بھی کس قسم کے؟ اذان کے اندر یہ جو درود و سلام شروع ہوا نا اذان سے پہلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ اذان سے پہلے اپنے حکمرانوں پر سلام پڑھا کرتے تھے،
اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ بدلا کیسے۔ فاطمی اہل تشیع تھے اور انہوں نے بعد میں ساز باز کی فرنگیوں سے، جس کے نتیجے میں فرانس اور یہ ممالک جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر گھسے اور انہوں نے یہاں ایسے ہی اڈے بنا لیے پکے، جیسے آج کل امریکہ کے ہر مسلمان ملک میں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہن پتر تسی ہسنا ہے تے ساڑی مرضی نال، رونا ہے تے ساڑی مرضی نال، کھانا ہے تے اب ہمارا سکہ چلے گا، تم ایک کالونی ہو، اپنے آپ کو آزاد مت سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ وہ وہاں بیٹھ گئے اور ادھر عیسائی جو تھے انہوں نے مذہبی پیشوا بھی اٹھے کہ اب ان سے بیت المقدس واپس لینے کا وقت ہے۔ اب وہ اٹھے، اب انہوں نے دیکھا ادھر بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مصر جو تھا، فاطمی حکمران جو تھے، ان کی حکومت تھی بیت المقدس پر۔ کیا سمجھیں آپ؟ یہ تھے وہاں حاکم۔ اب انتہائی سینسیٹیو جگہ، حساس جگہ، کتنے فوجی تھے؟ لاکھوں مسلمانوں کی حفاظت پہ 1000۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے، مطلب یہ ہے کہ آ جاؤ، اسی ذلیل ہونے واسطے تیار ہیں۔ 1000 عسکری نوجوان بیت المقدس اور یہاں کے القدس کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان مصری حکمرانوں نے صرف رکھا ہوا تھا۔ اب وہ سلجوقی پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے بالکل پاکستان کی فوج کی طرح، کیونکہ پاکستان کی فوج مصروف ہے پاکستان کے اندر، کرسی کس کو لینی ہے کس کو دینی ہے۔ اب یہ بیچارے کیسے مدد کر سکتے ہیں کسی کی؟ یہ اندر مجبور، ایسے ہی سلجوقی مجبور تھے، وہ ان کو اپنے گھر سے فرصت نہ تھی۔ ادھر طوفان کی طرح اٹھے نصارہ، انہوں نے آپس کے سارے جتنے تھے اختلافات مٹا کر او مور و ملخ کی طرح ابھرے۔ سمندر کے اندر کشتیاں ہی کشتیاں لاکھوں کی تعداد میں اٹھے اور مسلمانوں کے کچلتے ہوئے، روکنے والا ہی رستے میں کوئی نہیں تھا، کچلتے ہوئے ان کو ذلیل خوار کرتے ہوئے یہاں تک کہ بیت المقدس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ مجھے شک یہ گزرتا ہے کیونکہ بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا تھا، فاطمی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ یہ فتح جو عمر کے نام ہے کم از کم اس کے نام سے تو نکلے نا۔ یہ بدگمانی سمجھے یہ جو بھی 1000 جو یہاں فوجی رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ اب وہ ظالم جب اندر گھسے بیت المقدس القدس کے اس شہر کے اندر، انہوں نے پھر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ نہ انہوں نے دودھ پیتے بچے دیکھے، نہ انہوں نے مائیں، نہ بوڑھے، نہ بزرگ دیکھے۔ انہوں نے تقریباً 90,000 کے لگ بھگ مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے، بچے جو دودھ پی رہے تھے ان کو ٹانگ سے پکڑتے کھینچ کے دیواروں پہ مارتے۔ خون کی ہولی کھیلی نصرانیوں نے اور القدس کو تباہ و برباد کر کے اتنا مسلمانوں کا خون بہایا کہ ان کے گھوڑے جو تھے، ان کی جو تھی پنڈلیوں تک مسلمانوں کا خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں۔ یہاں تک کہ بیت المقدس پہ عیسائیوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ جب دوبارہ قبضہ ہوا ہے، اب اس قبضے کے بعد مسلمانوں نے اسے خدا کی تقدیر سمجھ کے، اپنا مقدر سمجھ کے قبول کر لیا۔ یہ کسی بھی شکست خوردہ قوم کی نشانی ہوتی ہے
کہ اللہ نے لکھیا سی ان لڑتے سکدے نہیں، ان شیر و شکری ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، زمانہ بات تو نہ سازد تو بس زمانہ ستیز، زمانہ اگر تیرا ساتھ نہیں دیتا پکڑ لے اس کا گریبان کھینچی سے، کہہ اسے کہ میرے ساتھ چل، سودا مت کر، ڈیل مت کر، بے غیرت نہ بن۔ لیکن مسلمانوں نے یہی کہا کہ اب مقدر میں یہ ذلت تھی سو سہلی، اب طاقتور ہیں، یہ سپر پاور ہیں، ان کے ساتھ ٹکرانے کا فائدہ، لہذا عقل کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے آگے سرنڈر کر دو، ان کو اپنا آقا مان لو۔ شیر و شکر ہو گئے، 90 سال تک رل کے ہوکے پیتے رہے، رل کے کھاتے رہے، ایک ہو گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی آہیں عرش کو چیر کے نکلیں تو قدرت نے نور الدین زنگی کو پیدا کر دیا۔ اللہ ہن میں جڑے ویلے تانوں کوئی چیز ترتیب نال سنان لگدا تسی سو جاندے ہو، پھر میں مجبور ہو کے کان تے ہاتھ رکھ کے پھر سیف الملوک شروع کر دینا۔ کچھ تھوڑا جا تانوں پتہ تے ہوئے، چلو ہن کر کچھ نہیں سکدے، کچھ علم تے ہونا چاہیے، نرے جاہل ہو کے تے نہ مریے نا۔ ہائے ہائے ہائے، علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں۔ وہ آدن میں منداں کہ میری اکھ ہمیشہ پرانے زمانے تے رہندی ہے، تو اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، داد کا طالب نہیں بندہ آزاد، میں نو بھی پتہ ہے تسی نہیں کرنی میری امداد۔ یہاں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی آپ سن رہے ہیں۔ اب سمجھا آپ نے نور الدین زنگی، یہ ایسے ہے جیسے وہ بجھے ہوئے چولہے کی راکھ میں سے کوئی اچانک چنگاری دہک اٹھے۔ یہ بھی سلجوکیوں کی ایک شاخ تھی، یوں سمجھ لیں، یہ سلجوکیوں کا وہ جو ہوتا ہے نا محافظ جسے کہتے ہیں، سیکورٹی، چیف سیکورٹی افسر جو تھا اس کی اولاد میں سے تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی جو عماد الدین کا بیٹا تھا وہ بھی اچھا مسلمان تھا۔ نور الدین اتنا عظیم مسلمان پیدا ہوا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتا تو حضرت ابو بکر عمر کی صف میں ہوتا۔ کیا سمجھے؟ اتنا نیک حکمران۔ اندازہ اس بات سے لگائیں میرے حکمرانوں کو پتہ نہ چل جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اتنا نیک کہ مسلمانوں کے خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، ہمس میں دکانیں تھیں ذاتی، ان کے کرائے پہ گزارا کرتا تھا۔
تے اتھے تواڈے چپڑاسی تو لے کے تواڈے جرنل جج تے کرنل تے حاکم ایسا کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، ہمارے وجود جسم کو نوچتے ہیں، نوچ کے کھاتے ہیں. پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا گئے اور انشاءاللہ اور نوچیں گے. پکے پروگرام ہے. تمام گدھوں کا اس وقت اتحاد ہو چکا ہے. حضرت نور الدین زنگی، ان کی بیوی تھی، اس کا نام تھا عصمت الدین. کیا نام تھا بی بی کا؟ عصمت بی بی. ہونتے سمجھو، عصمت بی بی نام تھا تو عصمت الدین، یہ دین کا لفظ دین کی محبت کی وجہ سے ساتھ لگا تھا. یہ ملکہ تھی. یہ کیا تھی؟ خاتون اول. ایک دن نماز تہجد اس کی رہ گئی. اس نے قیامت برپا کر دی بادشاہ کے محل میں کہ تیرے محل کو آگ لگے. آج نہ کوئی تہجد کے وقت کوئی نکارا بجا، نہ کوئی مؤذن بولا، میری آج کی تہجد قضا گئی، کیا کروں تیری سلطنت کو. اس کے بعد ہمارے نکارے، یہ شرارے، یہ شرلیاں اور موقع پر چھوٹتی ہیں، کل چھوٹیں گی. میں صدقے جاؤں تواڈے چپ تو وہاں اس وقت سے حضرت نور الدین زنگی نے کہا آج کے بعد مؤذن اٹھے نہ اٹھے، تہجد کے وقت پورے دمشق میں نکارا بجے گا تاکہ پتہ چلے مسلمانوں اٹھو. نیت کر لی کہ بیت المقدس آزاد کرا کے رہوں گا. لڑتا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فرنگی، یہ سلیبی، یہ چپ بیٹھے تھے؟ یہ حملے پہ ظاہر ہے ان کے سینے پہ داغ تھا کہ شام انہی کا تھا. یہ شام جو تھا اصل روم، یہ روم کا علاقہ تھا. قیصر روم دمشق ہے، پھر ہمس ہے، انطاکیہ ہے، بعد میں استنبول ہے. یہ سارا علاقہ اسی کفر سے ہی تو چھینا تھا. زخم تھے پرانے، وہ مسلسل حملے کرتے رہتے تھے. آگے نور الدین زنگی کو قدرت نے کھڑا کر دیا. لڑتا رہا یہاں تک آس امید باندھ بیٹھا. ممبر بنوایا، حسین ممبر. پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا بیت المقدس میں ممبر نہیں رکھوانا نیا. وہ فتح ہوا کوئی نہیں. ممبر صاحب پہلے تیار ہو گئے اور رکھوایا کہاں؟ حلب. حلب جو ہے یہ شام کا شہر ہے، مشہور شہر ہے، اور یہ ترکی کی سرحد کے قریب ہے. حلب ایک بڑے مشہور امام گزرے، امام حلبی، سیرت النبی کی کتاب ہے سیرت حلبیہ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت نور الدین زنگی نے ممبر بنوا دیا. لیکن یہ وہی نور الدین زنگی ہے جب عیسائیوں نے حضور کے روضہ اقدس پہ وہ چوری والا حملہ کیا تاکہ حضور کے جسم اقدس کو، کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کے نزدیک حضور مردہ ہیں، مسلمانوں کے نزدیک زندہ ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگر مردہ ہوتے تو بے خبر ہوتے. اتنی باخبر نبی، پوری امت بے خبر سو رہی ہے، نبی کو خبر ہے. یہ احسان کیا امت پر. کسی اور کو سرکار خواب میں نہیں ملے تو نور الدین زنگی کو ملے. نور الدین زنگی تو گزر گیا، اتنا بڑا نیک بادشاہ. پیچھے اس کا ایک نائب تھا، اس کو اس نے وزیر بنایا تھا، اس کا نام تھا اسد الدین شیر کو.
کیا؟ شیر کوہ کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا صلاح الدین۔ اب یہ میں آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، مجھے یاد ہے، کیونکہ حالانکہ میں آپ سے بھلکڑ ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو یاد نہیں۔ سارے انہوں نے باقی تے دہی کھا کے ہن انج پہ کر دیں۔ جن کو یاد ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، باقیوں کو بھی سلامت رکھے، کوشش کیا کریں یاد رکھیں۔ خیر، تو اسد الدین شیر کو، جسے ویسے ہی معاون اور ہیلپر کے طور پر مصر لے گیا تھا صلاح الدین کو، لیکن اللہ نے اس غلام کو امام بنا ڈالا۔ نور الدین کی جگہ صلاح الدین آ گیا۔ اب صلاح الدین کس شہر میں پیدا ہوا تھا؟ تکریت، جہاں صدام حسین پیدا ہوا تھا۔ کرد قبیلہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی جب ترقی کرتے کرتے، یہ وہی تھا جس نے اسد الدین شیر کو اپنے چچے کے ساتھ مل کر پھر پٹائی کی تھی فاطمیوں کی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ وہ فاطمی جنہوں نے بیت المقدس دیا وہ شیعہ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سنی بیت المقدس واپس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ نور الدین زنگی عالم تھا، بہت بڑا صوفی، مسلکن حنفی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا عالم، بہت بڑا صوفی اور مسلکن شافی۔ اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا، اس نے کہا کہ جو میرے مالک کے خواب تھے سب پورے کروں گا۔ اس نے علم جہاد لہرایا۔ اب کفر جو تھا تابڑ توڑ حملے اس نے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ 583 ہجری میں ہتین کے مقام پر جتنے ارد گرد کے کفر کے، وہ پورا کفر جمع ہو کر ہتین کے مقام پہ ٹوٹ پڑا حضرت صلاح الدین ایوبی کے اوپر۔ ایوبی کو اپنوں کی بے وفائی بھی درپیش تھی۔ غدار کسی دور میں بھی ہمارے کام نہیں ہوئے، یہ زندہ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اب ہتین کے مقام پہ جب لڑائی ہوئی، اب وہ لاکھوں کا لشکر، ادھر ہزاروں کا لشکر، لیکن جس وقت لڑائی ہوئی قدرت نے ایوبی کا ساتھ دیا۔ 30,000 سلیبی فرنگی اس نے کھیت میں کھیت کر دیے۔ 30,000 ہی پکڑے گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 60,000۔ اب پکڑ کر رسوں میں ان کو جکڑ دیا گیا، بادشاہوں کو رسوں میں قطار میں جکڑ دیا گیا۔ مسلمان اتنے جری ہو گئے، اس کے بعد بہادر ہو گئے، ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں ایک ایک مسلمان 30 فرنگی کو نہیں سمجھ آئی، اور فرنگیوں کو کتنی سستا بیچا۔ جس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا اس نے موچی کو کہا جوتا ٹھیک کر دے، ایک فرنگی لے لے۔ سیدھا کہوں ایک انگریز لے لے۔ یہ مسلمانوں کے حوصلے کس کے دور میں بلند ہوئے؟ صلاح الدین۔ جب 583 ہجری کے اندر جنگ ہتین میں مسلمانوں نے ان کو بیخ و بون سے اکھیڑ کے پھینک دیا اور ان کو پکڑا جکڑا، اسی کے اندر وہ مشہور واقعہ ہوا کہ اس نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان بادشاہوں کو اپنے خیمے میں بلایا، کچھ کو دائیں بٹھایا کچھ کو بائیں بٹھایا، اور ایک تھا اس کو عربی والے برنس لکھتے ہیں،
انگلش والے اسے رینالڈ لکھتے ہیں. وہ رینالڈ کرک کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کی ایک مملکت تھی. اس کو کہا تو کھڑا رہو. پھر اس نے سکولٹی سلامتی کے پیغام کے طور پر اپنے شاہی پیالے میں ٹھنڈا برف والا پانی ڈالا، شربت. ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، اور جب گائی جو تھا یروشلم کا بادشاہ اس کو دیا، کیونکہ یہ پیغام تھا کہ اب تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے ساتھ بادشاہوں والا سلوک ہوگا. اس نے آدھا پی کے اس برنس رینالڈ کو پکڑا دیا. چالاکی کی نا، تاکہ اس کو بھی پانی پلا دوں اور یہ بھی حفاظت میں آ جائے. سلطان صلاح الدین نے ایسے دیکھ کے کہا یہ پانی ہم نے نہیں تم نے دیا. یعنی اگر میں دیتا تو میں پابند تھا کہ اس کی جان کی حفاظت کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اب جب پی لیا پانی، صلاح الدین ایوبی نے وہی کہا میں نے کیوں اس سے نفرت کا اظہار کیا؟ اس لیے کہ یہ وہی بدبخت ہے جس نے مسلمان حاجیوں کو کئی بار لوٹا، بحری بیڑا بنا کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچا تھا سمندر تک، لیکن ہم نے اس کا راستہ روکا تھا. اور حضرت صلاح الدین نے کہا میں نے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ رینالڈ تو مجھے ملا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا. اتنی غصہ کیوں تھا؟ آگے سنیں. کہا اس نے حاجیوں کو قتل کرتے ہوئے کہا تھا کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلاؤ اسے اگر زندہ ہے تمہاری مدد کرے. یہ لفظ کہے تھے. ان لفظوں کو حضرت سلطان صلاح الدین نے کیا کہا اس نے ان الفاظ میں میرے نبی کو گالی دی تھی. وہ بھی مسلمانوں کا حاکم تھا، یہ بھی مسلمانوں کے. اب اس نے کیا کیا؟ اب اٹھا، دوسرے خیمے میں برنس کو بلوایا، کھڑا کر کے کہا یاد کر تو نے للکارا تھا میرے نبی کو کہ ہے تو بلاؤ. اب لفظ کیا کہے؟ کہا ہاں آنا انتا سیرول محمد. لے محمد تو امام ہے، اس کا غلام آ گیا ہے. تو نے للکارا تھا، نبی نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے. تو اس قابل کہاں تیرے پاس میرا نبی آئے. انتا سرول محمد، میں اپنا نبی کا بدلہ چکانے کے لیے آ گیا. اگلا جملہ، نکالی نیام سے تلوار، اپنے ہاتھ سے رکھ کے ماری، تن ادھر سر ادھر. خادم کو کہا اٹھا سر رکھ دے فرنگی بادشاہوں کے سامنے کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. اللہ بھکاری حکمرانوں کو یہ جرت ہو سکتی ہے؟ منگتے بھکاری، یہ کام محمد کا غلام کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے سر اتارا، ان کے آگے ڈالا. اب ظاہر ہے پاؤں سے ان کے زمین نکل گئی. اس نے کہا ہم مسلمان ہر گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کو للکارے اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے. یہیں سے ان کو فارغ کیا. 30,000 کھیت ہوا، فدیے ہوئے،
اعلان کر دیا کہ اگلی منزل بیت المقدس کی آزادی۔ حیرانگی ہے 583 میں ادھر صلاح الدین بیت المقدس آزاد کروا رہا تھا، شہاب الدین غوری ہند پہ حملہ کر رہا تھا۔ کیا وقت ہے۔ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے، ادھر شہاب الدین غوری کے لشکر میں خواجہ معین الدین اجمیری تھے۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جو تیرے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ہم جو تیرے، یا یوں کہیں ہم جب تیرے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، تجھ سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، تجھ سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی۔ آئے ہائے، یہ ہم تھے۔ ادھر اتنی بڑے لشکر کو شہاب الدین غوری نے کچل کے اسلام کا جھنڈا ہند میں بلند کر دیا، ادھر ایوبی اٹھا، ہم مشرق و مغرب دونوں میں ہمارے علم لہرا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا اور پھر شہر پہ شہر فتح کرتا ہوا بیت المقدس کے دروازے پہ جا دستک دی، اور پھر ایک ایسا بھی وقت آیا، ظاہر ہے بیت المقدس کی مضبوط دیواریں، القدس شہر کی بات کر رہا ہوں، کہیں مسجد نہ سمجھتے رہنا، اب اس کی مضبوط دیواریں قلعہ نما، اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں، لیکن بادشاہ سلامت خود ایک لمبے طویل محاصرے کے بعد خود ہی وہاں سرنگ لگانے میں کامیاب ہوئے، اندر اترے، اعلان ہوا۔ آپ سن چکے جب یہی نصارہ داخل ہوئے تھے، نہ مائیں چھوڑی نہ بچے چھوڑے، مسلمانوں کے جسم جان کے ٹکڑے اڑے، اور گھوڑوں کے یہ پنڈلیوں تک مسلمانوں کا خون ہی خون، لیکن آواز گونجی جو تلوار نیچے پھینک دے امان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ان کے جو مقابلے میں آئے، نہ کسی عورت پہ تلوار اٹھی، نہ کسی بزرگ پہ تلوار اٹھی، نہ کسی بچے پہ تلوار اٹھی، ایسے لگتا تھا کہ پاک رسول کا جنگی دور واپس پلٹ آیا ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی عین مقام جنگ کے اندر بھی عدل کا دامن، انصاف کا دامن نہیں چھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا بیت المقدس فتح ہوا۔ اب جمعے کا دن تھا، مہینہ رجب کا تھا، رات معراج کی تھی۔ رات معراج کی تھی، معراج کی رات، شب معراج، بیت المقدس کو پھر سے ہو گئی معراج۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اس مسجد کی صفائی دائیں بائیں، اب وقت نہیں کہ میں آپ کو ایک ایک چیز الگ بتاؤں، صفائی ہو گئی۔ اب اگلا جمعہ آیا، حضرت قاضی محی الدین، کیا نام تھا خطیب کا؟ قاضی محی الدین۔ انہوں نے سیاہ خلعت پہن کے، کیا میں آج اس واسطے پا کے آیا، سیاہ خلعت، سیاہ دستار پہن کے وہ ممبر منگوایا گیا حلب شہر سے، نور الدین نے بنوایا، صلاح الدین نے بچھوایا، بیچ میں وقفہ نہیں آیا۔ نہیں سمجھ آیا؟
اب بیٹھ کے قاضی محی الدین نے شب معراج پہ خطبہ فرمایا. کراچی سے لے کر لاہور تک ان بناسپتی ملاؤں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ شب معراج تو ہند والے مناتے ہیں. اوے بدبخت، اوے اندر کے کالے آ، تجھے یہ خبر نہیں ہے بیت المقدس کی آزادی والا جمعہ شب معراج پہ پڑھایا گیا تھا. یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ یاد رہے گا. اے جڑے یوٹیوبر کے باندر ہیں یہ اکثر یہی کہتے ہیں جب بھی شب معراج آئے گی نا تو کیا کہیں گے؟ اے جی اے منا دینے ادھر تھی ننائی کی تھے کوئی نہیں. ہائے ہائے، مجھے امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ یاد نہ رہا، یہ یاد رہے گا کہ کہا تھا یاد رکھنا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بندہ کتے 3-4 واری زور دے نا کسے گل دے اتے تے او میرا ریڈی والا بھرا بھی یاد ہے ایک گل تو کیتی سی تو یہ میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ بیت المقدس حضرت صلاح الدین نے جب دوبارہ واپس لیا اس دن شب معراج تھی. اب شب معراج پہ بھی بیانات ہوئے اور پھر بیان بھی یہ ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں رب نے کالی کملی والے کو بلایا اور کالی کملی والے کی جو عرش پہ فلائٹ گئی تھی وہی اس ایئرپورٹ سے گئی تھی. کہاں سے اڑی تھی فلائٹ؟ آسمان کے لیے بیت کتنے شرم کی بات ہے کہ آج وہ مقدس مقام دائیں بائیں قبضہ یہود کا ہم جشن منا رہے ہیں، ہم گل چھڑے اڑا رہے ہیں، یہاں نقارے بج رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہاں ایک دوسرے کو یہ شرلیاں اڑ رہی ہیں. اتنی بھی شرم حیا نہیں ہے. چلو یہ 4 دن لیکن نانا بے حمیتی جب ہوتی ہے تو اسی طرح ناچتی ہے، سر کھول کے ناچتی ہے جیسے میرے وطن پہ ناچ رہے ہیں، گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہیں. بیت المقدس فتح ہو گیا. بیت المقدس فتح ہو گیا. توڑا کی پروگرام ایک بیت المقدس فتح ہو گیا تے انہوں سو گئے نے. بیت المقدس فتح ہوا، آگ لگ گئی. آگ پورا بر اعظم یورپ ان کے وہ لوگ جو شرابی زانی عورتیں مرد ان کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی. یہ تو ظلم ہو گیا. اب صلیبیں اٹھائے ہوئے. یہ بھی عرض کر دوں کہ جنگ ہتین میں وہ اپنی وہ صلیب وہ کہتے تھے اس پہ حضرت عیسیٰ کو چڑھایا گیا جیسے ہمارا کعبہ مقدس ہے ان کی وہ سولی مقدس تھی وہ بھی چھین لی ایوبی نے ان سے. صرف بیت المقدس نہیں چھینا وہ مقدس صلیب بھی اے جڑی نہ تھے ٹنگی ہوندی ہے ٹائی دی طرح وہ ٹائی دی بہن ہوندی ہے وہ اتھے ٹنگی ہوندی ہے. اساں بھی ٹائی شائی پا کے ناراض نہ ہونا ماشاءاللہ. تو اس لیے صرف سنت ہوئی نہیں اور بھی بڑیاں سنتاں پوریاں کر دیں. خالی ٹائی دے پیچھے نہ جاؤ اور بھی بڑیاں سنتاں نے. لیکن یاد رکھیں اب معاملہ یہ ہوا کہ جرمنی کا تنہا جرمنی کا بادشاہ غالباً فریڈرک اس کا نام تھا 3 لاکھ کا لشکر اکیلا لے کے نکل پڑا. اب ہزاروں کے سامنے مسلمان لڑ لڑ کے جنگیں گھوڑوں کے گھٹنے ٹوٹ چکے سم گھس گئے آرام کی ضرورت مگر اتنی بڑا طوفان آیا لیکن آگے ڈٹا ہوا کون؟ صلاح الدین. آدھنا ہاتھی خرید کرن سوکھا تے رکھن. بیت المقدس فتح کرنا بھی اوکھا تھا لیکن اس کو پھر حفاظت کرنی اس سے بھی زیادہ مشکل تھی. اب وہ 3 لاکھ کا لشکر لایا.
یہ 583 کے بعد کی بات ہے، لیکن قدرت نے اسے ذلیل کیا، بچ گیا صلاح الدین، فوج بچی۔ اب حملے اٹیک ہر رات حملے ہوتے، سمندر سے الگ ہوتے، بری حملے الگ ہوتے، لیکن آگے ڈٹا ہوا ہے بیت المقدس کی فصیل کو بچانے کے لیے کون؟ صلاح الدین۔ نہ گھر یاد، نہ در یاد، نہ بیوی یاد۔ بیٹی رو رہی ہے، ابا آج 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، نہیں سمجھ آ رہی۔ 17 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ صلاح الدین کے کتنے بیٹے تھے؟ 17 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، اور صلاح الدین بڑا 80 سال کا نہیں تھا اس وقت عمر ٹوٹل اس کی تھی غالباً 51 یا 52 سال۔ 51-52 سال کی عمر ہے، حملے ہو رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں 15 سال مسلسل، یہ ادبی جملہ ہے، 15 سال مسلسل صلاح الدین گھوڑے کی پیٹھ سے ہی نہیں اترا۔ کتنے؟ میں سویرے 10 بجے آنا نا تو شام 4 بجے دن میں آدھا آج صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے، گھر والے راہ پہ تک دے ہونے تے تسی خیر نال ایک تے بڑی مہربانی جڑے پہلے آندے ہو، ایک آندے نہیں تھے پورے 1:45 بلکہ اس تو بھی لیٹ، تے انہاں نو چوکھی جلدی ہوندی ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ باڑا میں گلا نہیں کردہ جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ ہونا لے نکمے نے پچھلیاں نو یاد کر کے دل نو تے خوش کر لوی ہے، کوئی تھوڑا جا ایمان نو تازہ کر لوی ہے، سانو پتہ لگے کہ سارے بے غیرت نہیں، غیرت مند بھی ہے سن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ڈٹا ہوا، 3 لاکھ فوج ٹکرا کے پاش ہو گئی، صرف 9000 بچی، باقی ساری گئی۔ تفصیل پھر کبھی، یہ بھی گیا۔ اب آگے غالباً یہ 586-87 کی بات ہے۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا جو ٹکر جاتا ہے بیت المقدس آزاد کروانے، کوئی پہاڑ ہے ایوبی، کوئی فولادی چٹان ہے، ٹکرے مار مار کے سر پھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب انگلستان برطانیہ شریف جہاں بیٹھے ہیں نواز شریف، کل تشریف لا رہے ہیں نواز شریف، ہون تے مسلم لیگ والے میرا چندہ بندا ہے، تہاڈا اعلان کر رہے ہیں۔ انگلستان کا بادشاہ جس کا انگلش نام تھا ریچرڈ لائن ہالٹ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے ریچرڈ شیر دل کی، ایک ہوندا ہے بوز دل۔ بوز دل کی مطلب، بوز دل دا کی مطلب ہے ڈر پوک، ایک ہوندا ہے شیر دل بہادر۔ لائن ہالٹ شیر دل انگلستان کا بادشاہ، آگے فرانس کا فلپ فرانس کا بادشاہ، جرمنی کا یہ سارے بادشاہ مل کے ایک طوفان، اس میں میں نے کہا وہ رنڈیاں بھی شامل ہو گئیں ثواب کے لیے کہ جائیں گے، جا کے بیت المقدس مسلمانوں سے چھینیں گے، ڈاکو چور اچکے لچے سب ثواب کے لیے، سب جتھے ثواب ملے اتھے جانا، سبحان اللہ۔ وہ کل میں نے قبلہ میاں صاحب، ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، پیر صاحب وہ علماء کے بھی چیئرمین ہیں، مشائخ کے بھی، اور میرے بڑے مہربان ہیں، میں ان کا نسبتاً احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے اعلان فرمایا
کہ 21 اکتوبر کو سب حضرات سماعت فرمائیں، 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جو نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گا، یہ استقبال عین ثواب ہے۔ یہ اعلان کسی ہماتر نے نہیں کیا، علماء اور مشائخ کے یہ شریعت کا دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ کون؟ مجھے گلا سیاستدانوں سے اب نہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ پیری فقیری وڑ گئی، علم شلم کے جنازے، نانا ابا نیک تھا، اولاد نے بربادی پھیر دی ہے۔ این ثواب ایک ہوندا ہے ثواب، ان تو انہوں اے فرق میں نوں دسنا پینا ہے۔ ان تو ساں کل ضرور ثواب واسطے جانا، نہیں شرمانا، اگلے جمعے پھر آنا، اساں تواڈے کولوں ثواب کمانا۔ سبحان اللہ، این ثواب۔ جب شریعت کا مذاق اڑائیں گے پھر ہمیں حق پہنچتا ہے۔ این ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب تو ہوتا ہے کعبے کو دیکھنا، ثواب قرآن کی زیارت کرنا، ابے کے چہرے کو دیکھنا، اماں کے منہ پاک کو تکنا، ثواب عالم دین کا چہرہ دیکھنا، ثواب میاں نواز شریف کی زیارت کرنا۔ نہ بولنا نہیں، آپ نہیں بولنا تو سہتے، پرچہ میرے پہ ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ ثواب اور عین ثواب میں جناب حضرت قبلہ پیر صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیجئے۔ سرکار حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس جیسے نور اور عین نور میں فرق ہے، ایسے ثواب اور عین ثواب میں فرق ہے۔ لگتا ہے پاکستانیوں تمہارا بیڑا غرق ہے۔ انہوں نے مذاقی بنا دیا ثواب کو، شریعت کا مذاق، دین کا مذاق تمہارا کھیل ہی بن گیا ہے۔ جس کا جی چاہے اٹھ کے، رسول اللہ کا دین بے شک غریب ہو گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، لیکن ابھی کچھ ٹاواں ٹاواں کہیں کوئی ہے زندہ۔ کچھ نہیں کر سکتے، رو تو سکتے، وہ کہتے تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا۔ بیت المقدس کے اوپر پھر حملہ، اور یہ حملہ وہ تھا جسے روکنے کا بس نہ تھا۔ اتنا بڑا طوفان، پچھلے سب طوفانوں سے خونخوار لشکر ٹکرا کے 50 شہر۔ اب ذرا کان کھول کے سننا، جنگ ہتین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کتنے شہر واپس لیے؟ 50 شہر فتح کیے، کلہ بیت المقدس نہیں۔ اور وہ شہر اور گاؤں جہاں 70 سال سے مسجدیں ویران پڑی تھی، اذان نہیں ہوئی تھی، 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی آ گیا۔
4000 قید مسلمان صلاح الدین نے ان حملوں میں چھڑوائے۔ سن 583 کے بعد 500 شہر فتح، بیت المقدس آزاد، مسلمان جو قیدی وہ بھی آزاد، ان کی مقدس صلیب ایوبی کے قبضے میں۔ اب جب ٹکرا کے لڑ کے تھک گئے اور بیت المقدس کی فصیلوں کا پہرے دار، چوکیدار اتنی بڑے طوفان کے سامنے ڈٹا ہوا، اتھے تے ایک آوے نا فون، پوری عدلیہ، فوج، ادارے، نیب، ملک سربا سجود مک گئے سارے۔ یہ ہے پورا عالم کفر۔ نام میں نے لے دیے کتنی بڑی بڑی طاقتیں، ٹکرا کے تھک گئیں۔ آخر کار ریچارڈ شیردل بیمار ہوا، بیماری میں پیغام بھیجا، مجھے طبیب نہیں میرے پاس۔ واہ، صلاح الدین اپنا شاہی طبیب بھیجا، علاج کرو میرے دشمن جاں کا، صحت مند ہو پھر میدان میں آئے۔ یہ ہم تھے، یہ ہم نہیں ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہم، اس نے کہا، اب طبیب نے کہا کہ پرندوں کا گوشت چاہیے، میرا بیڑا سمندر میں ہے، پرندے کہاں سے لاؤں؟ فرمایا فکر نہ کر، پھل بھی بھیجوں گا، پرندوں کا گوشت بھی بھیجوں گا۔ اوہ دشمن جاں کو پال رہا ہے، کہا میرے قاتل فکر نہ کر، صحت مند ہو پھر آ میدان میں، تاکہ یہ نہ کہہ سکے بیمار ہو گیا تھا ہار گیا تھا، صحت مند ہو کے ہار۔ یہ ہماری حقیقی تصویر ہے، یہ 6 صدی کی تصویر ہے۔ تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اب صحت مند ہو کے وہ نمک حرام پھر میدان میں۔ آخر کار جب بیت المقدس فتح نہیں ہو سکا، ایک اور بات، جب فصیل کمزور ہوئی اور اس کو نئے سرے سے پھر بنانا پڑا، تو پتھر اٹھانے والوں میں دنیا نے دیکھا کہ جہاں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر حضرت صلاح الدین ایوبی کے سینے کے ساتھ بھی لگے تھے۔ آج میرے پاک رسول نے مدینے میں مسجد نبوی بنائی، وہاں وہ سنت آپ نے قائم کی، یہاں ایوبی چیف آف دا آرمی سٹاف، مسلمانوں کی آرمی کا جرنیل اعظم پتھر اٹھا رہا ہے، دیوار بنانے کے لیے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جو بیت المقدس آزاد کرتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ ایسے آزاد کرتے ہیں، کیسے؟ ایسے۔ اب آگے چلے، اب انہوں نے کہا یار مہربانی کر، ان گھاری جان دے۔ 4 سال بیت المقدس کی فتح کے بعد 4 سال بیت گئے، نہ گھر یاد نہ در یاد۔ بیٹی خط لکھتی، بابا کب آؤ گے؟ پوتیاں خط لکھتی، بابا کب آؤ گے؟ کہا جب بیت المقدس محفوظ ہو جائے گا، بابا زندہ رہا تو تک لینا، ورنہ قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ دے۔ بھئی نعرے نہیں مارنے، بڑی مہربانی، ٹائم تھوڑا ہے۔ اب بیت المقدس فتح ہوا، کتنے سال بعد میں، کتنے سال رہا وہاں؟ 4 سال بیت گئے، 4 سال بیت گئے۔ معاہدہ ہوا ریچرڈ شیردل اور آپ کے درمیان، عیسائیوں اور آپ کے درمیان،
انہوں نے 3 مطالبے رکھے تھے، ہماری سلیب واپس کرو، ہمارا مقبوضہ علاقہ واپس کرو، بیت المقدس ہمارے حوالے کرو۔ فرمایا اسی لیے فتح کیا تھا تمہارے حوالے کروں؟ بس مختصر سی ان کی شرائط مان کر 3 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور اسی درمیان میں جب ابھی آپ حفاظت میں تھے، اپنے قاضی کو کہا، اس کا نام تھا قاضی محمد فاضل، کہا قاضی حسرت تھی کہ مرنے سے پہلے مکہ مدینہ نہ دیکھا، میں عمرہ بھی نہیں کر سکا، میرا دل کرتا ہے کہیں مر نہ جاؤں، میں مکہ مدینے نہیں جا سکا۔ آگے چیف جسٹس اس دور کا تھا، اس نے کہا میرے بادشاہ میں روک تو نہیں سکتا، لیکن تو گیا، یہ ظالم ابھی شام کی سرحد پہ بیٹھے ہیں، حملہ کر کے بیت المقدس چھین کے لے گئے، تیرے حج عمرے کا کیا فائدہ؟ ان کے کبھی عمرے دیکھے ہیں؟ جب آتے ہیں جہاز بھر کے، ہم غریبوں کے پیسے پہ، یہ حرام خور وہ رو رہا ہے، کہتے میں نہیں جا سکا۔ قاضی فاضل نے کہا مت جا، اس نے کہا لے، ہم نے یہ ارمان بھی سینے میں دبا لیے۔ 4 سال کے بعد پلٹ کے گیا، پتہ چلا دمشق والوں کو 4 سال کے بعد صلاح الدین فاتح بیت المقدس مسلمانوں کا ہیرو آ رہا ہے، دمشق والوں استقبال کے لیے نکلو۔ پھر کہنا نہیں پڑا، پھر پٹواری، ڈی سی، کمشنر، وزیر، نگران حکومت، جرنل، کرنل نہیں نکلے، بچیاں سج کے، بچے دھاج کے، میں دودھ پیتے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کے، آج صلاح الدین کی دید ہوگی، ہماری عید ہوگی۔ 4 سال کے بعد لاہور والوں استقبال ہوا تھا، پر کس کا؟ میرا ہیرو بھی 4 سال کے بعد لندن سے آ رہا ہے، وہ بھی 4 سال کے بعد آ رہا تھا، اس کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں، پر فاتح بیت المقدس کل بیت المقدس جھولیاں اٹھا کے پیچھے دعا دے رہا تھا جب صلاح الدین جا رہا تھا۔ آج بیت المقدس کی دیواریں رو رہی ہیں اور لاہور والے جشن منا رہے ہیں۔ ہوش کرو، واپس آ گیا صلاح الدین، بیٹیاں روئی، بیٹی روئی، پوتیاں روئی، بچے روئے، بابا اتنے سال بیت گئے، 57 سال کی عمر تھی، بیمار ہوا، رات ہو گئی تھی، 27 صفر تھی، تاریخ مجھے یاد ہے، 27 صفر، شام ڈھلی، رات کا وقت ہوا، نماز ادا کی، قاری ابو جعفر کو بلایا، کہا لگتا یہ ہے مکے نہیں جا سکتا، مدینے کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، یہ حسرت میرے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ کہا چلو قرآن تو سنا۔ این میدان جنگ میں جب تلواریں چلتی تھیں، تیر چلتے تھے، یہ روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں بھولتا تھا، 2 صفیں فوج کی بناتا اور حافظوں کو کہتا تم چلتے ہوئے قرآن پڑھتے رہو، میں چلتے ہوئے سنتا رہوں گا۔ بیت المقدس ایسے فتح ہوتے ہیں، یہ منہ ہے فتح کرنے والے۔ حضور کی حدیث سنتا تھا میدان جنگ میں رو رو کے، یہ ہے فتح بیت المقدس۔ جب دنیا سے گزر گیا بیت المقدس کا فاتح، تو جانتے ہو اتنا بڑا جرنیل، کتنی دولت ہوگی اس کے پاس،
کتنے جزیرے اس نے خریدے ہوں گے. ٹوٹل اس کی جائیداد نکلی 47 درہم. ذاتی گھر نہیں، ایک پھٹا ہوا خیمہ. جب کفن دینے کا وقت آیا تو حساب کیا گیا تو قاضی فاضل رویا. اس نے کہا وزیر خزانہ کچھ ہے ذاتی آپ کا؟ اس نے کہا 1 دینار 47 درہم، آگے کچھ نہیں. کہا کفن کیسے دیں؟ قاضی فاضل نے کہا اس مسکین کا کفن میں دوں گا، اس غریب کا کفن میں دوں گا. بندہ کتنا بڑا، مقام کتنا بڑا، فاتح کتنا بڑا. آج بھی جب میں دمشق میں گیا، اس کا سٹیچو لگا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا. گھوڑے کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور ایسا کسی نے تصویر کھینچی ہے. مجھے ایسے لگا دیکھ کے آج بھی ایوبی تیار کھڑا ہے بیت المقدس کو آزاد کروانے. آج بھی صدا دے رہا ہے بیت المقدس کہ مجھے ان 57 مسلمانوں سے امید نہیں. ایوبی ایک بار پھر دمشق سے فلسطین میں آ، رستہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا. ایک حسرتناک بات، جن لوگوں نے میرے پیارے ملک کو لوٹا، جس نے اس قوم کو کنگال کیا، مل کے لوٹا، یہ اربوں خربوں پتی ہو گئے، ملک کے غریب برباد ہو گئے. ایک ایک روٹی کو ترس رہے، ان کے جشن ختم نہیں ہو رہے. ملک ہر روز پیچھے، قوم ہر روز پیچھے. ان کے ہر روز محلات میں. ان کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایوبی کے 17 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. ایوبی 47 درہم چھوڑ کے گیا، لیکن اس کی اولاد عزت سے جیتی رہی. عمر بن عبدالعزیز کے اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا 12 یا اس سے زیادہ بیٹے تھے، 11-12، اور 7 بیٹیاں تھیں. وہ جب گیا تھا تو اس کا حال سیم یہی تھا. لیکن دنیا نے دیکھا جب اموی حاکم مرا تھا، اس کے بیٹوں کی ایک ایک کے حصے میں دولت کے انبار آئے. مگر بعد میں یہ ہوا جن کا باپ ایک تنکا چھوڑ کے نہیں گیا حرام کا، ان کے بیٹوں نے 100 گھوڑا خدا کی راہ میں میدان جہاد میں صدقہ کیا. اور جنہوں نے خربوں قوم کا لوٹا، ان کو دنیا نے بھیک مانگتے ہوئے بازاروں میں دیکھا. انشاءاللہ چورو لٹیرو، تم نے لوٹا میرا ملک، تمہاری اولاد ہمیں بھیک مانگتی نظر آئے گی. ایک دن آئے گا اللہ میری قوم کو عزت دے گا، میرے ملک کو اللہ عزت دے گا. تم کب تک کاندھوں پہ چڑھ کر، کب تک تم کاندھوں پہ چڑھ کر آخری بات، ایوبی چلے اور بچہ دودھ پیتے بچے لے کے مائیں نکلی. بیت المقدس کے فاتح کا استقبال. اور یہاں ایک حاجی صاحب نے بیان دیا، ذمہ دار احمد صاحب، کہ جو 21 اکتوبر کو لاہور میں جائے گا وہ جنتی ہے.
میرے نبی نے 1,24,000 کو بھی نہیں کہا تھا تم سارے جنتی ہو، گن کے کہا تھا عشرہ مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، 10 گن کے کہے تھے تمہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ سرٹیفکیٹ جنت کا دینے کا حق صرف میرے مدینے والے ماہی کا تھی، اور جنت کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جنتی ہو، جو چاہے کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تم نے ایک مذاق اڑایا پھر اڑایا پھر اڑایا۔ نواز شریف نبی ہے کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہو کہ تم اس کو جو آ کے دیکھے استقبال کرے وہ جنتی ہے، یہ تو صحابہ کرام کو بھی میرے نبی نے اختیار نہیں دیا تھا، یہ تو چنے ہوئے لوگ تھے۔ فاطمہ سیدۃ شباب اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن اگر یہ اعلان ٹھیک ہے اور یہاں مولوی بھی چپ ہیں، ہر بات پہ ان کے منہ کھلتے ہیں، یہ غلط یہ غلط، اس کو بھی کہو نا، اس پہ فتوے کیوں نہیں آتے، اس پہ چپ کیوں ہو؟ یہ مذاق نہیں اڑایا گیا دین کا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہم اپنی فوج کے، عدلیہ کے، نیب کے، تمام اداروں کے شکر گزار ہیں کہ اس 24 کروڑ گناہگار قوم کی کل قسمت بدلے گی، زیارت کریں گے سارے جنتی ہو جائیں گے، پھر یہ جتنی گناہ کریں ان کو معافی ہے، کیونکہ جنتی جو ہیں، جنتی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اب جنتی ہو، اس کے بعد یا تو تم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہوئی تو معاف، کیونکہ تم جنتی ہو۔ خدا کے لیے ہمارے اوپر ترس کرو، ملک کو برباد کیا، دین کو رہنے دو، اسلام کو مت اجاڑو، اس کا مذاق مت بناؤ، اس یتیم دین کو رہنے دو، اس غریب دین کو رہنے دو۔ اس میں میرے محمد کے آنسو جذب ہیں، اس میں رسول کے اصحاب کا خون، اس میں رسول اللہ کے بچوں کا خون ہے۔ اس دین کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو برباد مت کرو، جاؤ کھیل کھیلو، اجاڑو، لوٹو ہمیں، کرو مہنگائی، برباد کر دو ہمیں، لیکن ہمیں مسلمان بن کے رہنے دو۔ ہم تمہاری سیاست کو نہیں دخل دیتے، تم جانو تمہارا کام جانے، چور اچکے لٹیرے جس کو مرضی آئے بٹھاؤ، لیکن اس غریب دین کو معاف کر دو، اس دین کے اوپر ترس کرو۔ میرے غریب مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں اس لیے مبارک کہ میرے نبی نے یہ تو بولا تھا، طوبیٰ للغرباء، غریبوں تمہیں مبارک ہو، میرا دین تم سے ہی چلا تھا، پلٹ کے تمہارے پاس آ جائے گا۔ میرے اللہ میرے نبی کے دین کو سلامت رکھنا، میرے اللہ ہم غریب مسلمان ہیں، ہماری عزت سلامت رکھنا، میرے اللہ تجھے کملی والے کا صدقہ، کملی والے کا صدقہ، میرے اللہ میرے نبی کے دین کو سلامت رکھ، اسلام کو سلامت رکھ، یا اللہ اس کی عزت کو سلامت رکھ، یا اللہ اس کی ناموس کو سلامت رکھ، یا اللہ اس پاک دین کی عظمت کو سلامت رکھ۔ یہ ظالم جنہوں نے ملک قوم کو برباد کیا اب دین کے پیچھے پڑ گئے ہیں، میرے اللہ ان کی دست برد سے قرآن کو محفوظ رکھ۔
میرے نبی کی زبان کو محفوظ رکھ، کملی والے کے میٹھے بولوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس دین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی بے بس اس قوم کی حفاظت فرما، بے بس بے کس قوم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پاکستان کے خطے کے اوپر نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں، گناہوں کو دیکھ کے ہمیں برباد نہ کر، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے میرے نبی کے آنسو کا واسطہ اس عظیم مملکت پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ تجھے خون حسین کا صدقہ، تجھے چادر زہرا کا صدقہ، تجھے عائشہ صدیقہ کی طہارت کا صدقہ، میرے مولا ہم غریبوں کو ظالموں سے بچا، ان جابروں سے بچا۔ یا اللہ اس دین کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے نبی کے آئین کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین لا الہ